تنبیہ الجہال میر تقی میر۔ صحبتیں جب تھیں تو یہ فن شریف کسب کرتے جن کی طبعیں تھیں لطیف، تھے ممیز درمیان انصاف تھا، خار و خس سے کیا یہ عرصہ صاف تھا۔ دخل اس فن میں نہ تھا اجلاف کو، کچھ بتاتے تھے بھی سو اشراف کو، تھے جو اس ایام میں استاد فن، ناقصوں سے وہ نہ کرتے تھے سخن۔ پھر حصول اس سے نہ دنیا ہے نہ دین، کوئی حاجت اس سے وابستہ نہیں، گر چمار اس کارخانے میں نہ ہو، ٹوٹے جوتے کو کہاں لے کر پھرو۔ چار نہ چار اس کوہنے جانا پڑے، کوڑیاں دے جوتی گٹھوانا پڑے، حاجت اس فرقے سے مطلق یا نہیں، جو نہ ہو شاعر تو کچھ نقصان نہیں۔ یہ تو دنیا میں ہے اس فن کو کمال، دین کا اس فرقے کے پوچھو نہ حال۔ کذب ہو جس جائے رونق بخش سما، وہاں کی دینداری رکھو اور دل کو جمع۔ جھوٹ آوے اس قدر جب درمیاں، تو یقین ایمان کیسا دی کہاں۔ ہم تلک تھی بھی وہی رسم قدیم، یعنی جن کے ہوتے تھے ذہن سلیم۔ پیار کرتے تھے انہیں استاد فن، ان کے ہوتے رہبر راہ سخن۔ جلف واں زنہار پاتے تھے نہ بار، شاعری کاہے کو تھی ان کا شعار۔ نقطہ پردازی سے اجلافوں کو کیا، شعر سے بزاز و ندافوں کو کیا۔ الغرض یاروں نے قیدیں دیں اٹھا، جو کوئی آیا اسے دی پاس جا۔ ٹک نہ استعداد سے کی گفتگو، کچھ نہ رکھی شاعری کی آبرو۔ چار سکھیاں کہہ کے دی ناقص کے ہاتھ، پھر اسے مجلس میں لائے اپنے ساتھ۔ آپ بیٹھے صدر میں وہ دست چپ، کرنے لاگے شاعری سے حرف گپ۔ بولے ان کو آج کل سے ہے خیال، ذہن ان کا تیزی رکھتا ہے کمال۔ ہو رہیں گے کچھ اگر صحبت رہی، اور ہم سے بھی انہیں الفت رہی۔ جو ہوا ثابت وہ ان کا مستفید، سب نے جانا اس کو شاگرد رشید کی اشارت، تاکہ وہ کھولے دہن آگے استادوں کے ہو گرم سخن۔ ان کی ایما سے وہ کچھ پڑھنے لگا، صاحبان فن کے منہ چڑھنے لگا۔ نیم قد اٹھ اٹھ کے یہ سننے لگا، جا وہ بے جا سر کے تیں دھننے لگا۔ وہ سراپا جہل ناگاہ وقت قار، ہم سے تم سے کرنے لگا اعتذار۔ سر میں رکھ کر دعویٰ طبع لطیف، میر و مرزا کا ہوا آخر حریف۔ کیسی کیسی یوں گئیں طبعیں بباد، آفریں شاگرد و رحمت استاد۔ جب تلک یہاں تھی تمیز زشت و نیک، کاہے کو یوں شعر کہتا تھا ہر ایک۔ اہل فن کی رہتی تھی سب کو تلاش، ان کے ہاں کرتے تھے جا کر بود و باش۔ جو کہ خود سر رکھتے استادوں سے عار، ان کے تیں ہرگز نہ ہوتا اعتبار۔ زندگی بلکہ انہوں پر شاق تھی، ہاتھ گر لگ جاتی تھی شلاق تھی۔ حکایت: شائق فن تھا وزیر اصفہاں، ایک دن آیا ہلالی اس کے ہاں۔ حاجبان در سے ہو آگاہ کار، کی اشارت تا اسے دیں گھر میں بار۔ عزت و تعظیم کی حد سے زیاد، پاس لے مسند بیٹھا شاد شاد۔ ان سے کھینچی اس کی مرزائی بہت، بیٹھے بیٹھے رات جب آئی بہت۔ شعر کی تقریب لا کر درمیاں، کرنے لگا شاعری کا امتحان۔ شعر خوانی کی پڑھا سو تھا غلط، سنتے ہی بھڑکا وہ شعلے کی نمت۔ غصہ ہو بولا کہ ہاں فراش و چوب، کھینچ لا میدان میں کی شلاک خوب۔ اس قدر مارا کہ بے دم ہو گیا، سوج دست و پا ہر ایک تھم ہو گیا۔ کھینچ کر ڈلوا دیا دربار میں، یہ خبر پہنچی جو ہر بازار میں۔ وارث اس کے لے گئے رات کو، جب بخود آیا تو پایا بات کو۔ یعنی دستور زماں دشمن نہ تھا، یا وہ کچھ نہ آشنائے فن نہ تھا۔ غالباً پایا غلط اشعار کو، خوش نہ آیا اس کرم کردار کو۔ ورنہ شیوا اس کا ہے لطف و کرم، جائزے میں دے ہے دینار و درم۔ مجھ کو کیوں شلاک کرتا اتنی شب، کاہے کو بدنام ہوتا بے سبب۔ پاس مجھے ہے تربیت اپنی ضرور، جا کے بیٹھوں ایک سرآمد کے حضور۔
صحبت اکثر رکھوں اس استاد سے، شاید اس کی دولت ارشاد سے پہنچے ایک رتبے کو میری قیل و قال، ہو مجھے اس فن میں یک گو نہ کمال۔ اٹھ کے آیا مولوی جامی کہنے، مشق کی یک چند اس نامی کہنے۔ جب ہوا کچھ شعر کا رتبہ بلند اور مولانا لگے کرنے پسند، پھر گیا ایک دن دستور پر، حاجب درگاہ نے کی جا خبر، کاہے امیر اس روز کا شلاک خوار، آج در اوپر ہے پھر خواہان بار، کی اشارت صد رہ کوئی نہ ہو، قصد ہے برخورد کا تو آنے دو۔ سامنے آیا تو کی نیچی نظر، دھوپ میں جلتا رہا دو ایک پہر، بعد ازاں ایمائے ابرو کی کہ ہاں، صحن ہی میں سے ہوا وہ مدھا خواں۔ پھر وہیں سے دے سلا رخصت کیا، ایک مصاحب نے جگر کر کر کہا، اگلی صحبت کی تھی عزت اس قدر، سو ہوئی شلاک حد سے بیشتر، اب کہ اس کو جائزہ دے کر گراں، تو نے فرمایا مرخص واں سے واں۔ میں نے سمجھا یہ کہ وہ کیا تھا یہ کیا، در جواب اس برگزیدہ نے کہا، ایسی ہی ہوتی ہے تضحیق سلف، دست ہو تو ان کے تیں کریے تلف۔ اس قدر اس کا تنبہ تھا ضرور، تاکہ پہنچے یہ خبر نزدیک و دور، جو سنے سو خود سری سے باز آئے، تربیت ہونے کو استادوں کے جائے، ورنہ کرتا پوچھ گوئی ہر دبنگ، رفتہ رفتہ شاعری ہو جاتی ننگ۔ تب جو میں شلاک کی یہ خام تھا، اب جو آیا لائق انعام تھا۔ قصہ کوتا تھے ممیز درمیاں، کاہے کو تھے گلا گلا شاعراں، اب جو دیکھو ہر طرف ہے ازدحام، ننگ ہے کرم مزابل پر بھی کام، بے تمیزی سے ہے رائج اب تری، جس کو دیکھو خود نمائی خود سری۔ نے بیاں کا ہے سلیقہ نے زباں، اس پہ ہے ہر ایک صحباں زماں، بس قلم وقت زباں بازی نہیں، چپ کے دوران سخن سازی نہیں۔ کون حرف خوب کو کرتا ہے گوش، بات کی فہمید کا ہے کس کو ہوش، بے تمیزوں سے برا ہے سب جہاں، اب دماغ حرف ہم کو بھی کہاں۔